نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 186 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب کے کمرے میں ہضمی تالا لگا ہوا تھا۔ کل صبح فجر کے وقت ایسا ہوا کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھے تو باوجود کوشش کے کمرے کا تالا نہیں کھل سکا اور اندر پانی بھی نہیں تھا اور باہر سے پانی لینے کی بھی کوئی شکل نہیں تھی۔ تاں کہ فجر کی نماز کا وقت نکلنے لگا تو انہوں نے وہیں تیمم کر کے فجر کی نماز پڑھ لی۔ تو سوال یہ ہے کہ انہیں بعد میں اس نماز کی قضا کرنی ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے تو بہت اچھا کیا، انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن حضرات طرفین کے نزدیک بعد میں انہیں نماز قضا کرنی ہوگی، یہی قول احوط ہے، اور انہیں نماز وضو کر کے دہرا لینی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ مسواک جیب میں ہو تو اس حالت میں اگر نماز پڑھی جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو یہ بات کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ محض مسواک جیب میں رکھنے سے تو نماز کے ثواب میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، اس بارے میں کوئی حدیث بھی مروی نہیں ہے۔ البتہ بعض ضعیف احادیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جائے اس کا ثواب بغیر مسواک کی نماز کے مقابلے میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو یہ مسواک کرنے کا ثواب ہے، محض جیب میں رکھنے کا ثواب نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں، اگر کسی شخص نے جیب میں کپڑے یا کاغذ وغیرہ لپیٹ کر کوئی نجاست والی چیز رکھ لی تو اس حالت میں نماز درست ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نماز درست نہیں ہوگی، وہ نماز واجب الاعادہ رہے گی۔ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم پر غسل جنابت واجب ہو جائے تو کیا ہمارے لیے یہ درست ہے کہ ہم پہلے اچھی طرح کلی کر لیں، پھر ناک میں پانی ڈال لیں اور کان میں بھی پانی پہنچا دیں، اس کے بعد غسل کرنے سے پہلے کھانا وغیرہ کھائیں اور پھر فارغ ہو کر کے بقیہ بدن پر پانی ڈالیں، تو ہمارا غسل صحیح ہو جائے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ غسل تو درست ہو جائے گا، اس لیے کہ فی نفسی ہی سب جگہوں پر پانی پہنچ چکا ہے، چاہے پہلے پہنچاؤ یا بعد میں۔ لیکن مسنون یہی ہے کہ لگاتار سب اعضاء پر پانی ڈالا جائے، بیچ میں وقفہ نہ کیا جائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ میری بہن قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ایک مدرسے میں جاتی ہے، اس مدرسے کا تعلق دوسرے مسلک والوں سے ہے، اور ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ناپاکی کے ایام میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، بس چھو نہیں سکتی۔ تو میری بہن کو کیا ناپاکی کے ایام میں قرآن کو پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ حنفیہ کا قول یہی ہے کہ عورت ناپاکی کے ایام میں نہ تو قرآن پاک کو چھو سکتی ہے اور نہ باقاعدہ تلاوت کر سکتی ہے۔ اگر ضروری محسوس ہو تو قرآن کے الفاظ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھوڑا تھوڑا پڑھے، معلمہ کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن رواں تلاوت نہیں کی جائے گی اور تلاوت کی نیت سے نہیں کی جائے گی، جو بھی تھوڑا بہت اگر کرے گا بھی۔ سوال کر رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا، کیا اس کی وجہ سے دم وغیرہ واجب ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ سگریٹ پینا اس سے منہ میں بدبو آتی ہے، بہتر نہیں ہے، منہ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔
تاہم اگر احرام کی حالت میں سگریٹ پی لی تو اس سے کوئی دم واجب نہیں ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ آج کل حرم شریف کے باہر میدان میں نماز کے قریب کافی دور تک رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، تو ان رکاوٹوں کے پیچھے صحن میں جو لوگ حرم شریف کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اقتداء کے معاملے میں جو صحن ہے وہ ایک ہی جگہ کے مانند ہے، اس لیے جو بیچ میں وقفہ رہ جاتا ہے اس کے باوجود صحن میں پیچھے کھڑے ہونے والوں کی نماز درست ہو جائے گی۔ پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آگے سے آگے پہنچ جائیں، پہلے جانے کی کوشش کریں۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی، تھوڑی دیر زندہ رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے کان میں اذان نہیں پڑھی گئی تھی، اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب اذان نہیں ہوئی تو نماز جنازہ بھی نہ ہوگی، تو کیا ان کی یہ بات درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اذان نہ ہونے سے نماز جنازہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو اذان ہوتی، جب زندہ نہیں رہا تو اذان مردہ پر نہیں دی جائے گی۔ سوال کر رہے ہیں کہ لڑکی کے والد اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر 1500 لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، تو کیا ان کو اس دعوت سے روکنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ انہیں سمجھانا چاہیے کہ لڑکی کے نکاح کے موقع پر دعوت کرنا ولیمے کی طرح مسنون نہیں ہے، صرف مباح کے درجے کی چیز ہے، جبکہ اور کوئی منکر نہ پائے جائے، اس لیے اس کے لیے اتنا لمبا چوڑا اہتمام مناسب نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں، اور اس کی نیت طلاق دینے ہی کی تھی، پھر کچھ دیر کے بعد کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو صورت مسئلہ میں کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟ جواباً عرض ہے کہ پہلی طلاق جب اس نے یہ الفاظ کہے کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو گئی، اور پھر اس نے کچھ دیر کے بعد جو یہ کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں صریح الفاظ سے، تو یہ دوسری طلاق بھی واقع ہو گئی اور دونوں مل کر طلاق بائن ہو گئیں۔ اب وہ اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ازسرنو نکاح کرنا پڑے گا، رجعت کافی نہیں ہے، اور اگر آئندہ ایک طلاق بھی دے دی تو وہ بالکل مغلظہ ہو جائے گی، اس لیے اگر دوبارہ رکھنا ہے تو تجدید کی گنجائش ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے تحریر لکھی کہ اگر میں نے 15 دسمبر تک بیوی کے نام اپنی 2 بیگھہ زمین نہیں کی تو اس پر ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، لیکن اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سر دست تو میں 1.25 بیگھہ کروں گا، بقیہ بعد میں کروں گا، تو کیا ایسی صورت میں اس کی بیوی پر طلاق بائن واقع ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ حسب شرط 15 دسمبر تک اگر اس نے 2 بیگھہ زمین بیوی کا نام نہیں کی تو طلاق پڑ جائے گی، محض وعدے سے کچھ نہیں ہوگا، 2 بیگھہ زمین پوری کرنی پڑے گی، اگر نہیں کی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی میکے گئی ہوئی تھی، اس نے اسے بلایا لیکن وہ فوراً آنے پر تیار نہیں ہوئی، تو شوہر نے یہ کہہ دیا کہ اب اگر وہ میرے گھر آئی تو اسے 3 طلاق۔ اب شوہر اسے لانا چاہتا ہے، تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ اس پر 3 طلاق واقع نہ ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر فوراً وہ گھر آ جائے گی بغیر کسی تردد کے تو اس پر 3 طلاقیں تو واقع ہو ہی جائیں گی۔ بچنے کی شکل یہ ہے کہ اسے ایک طلاق بائن دے دی جائے، پھر عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد وہ اس کے گھر آئے، پھر دوبارہ ان میں نکاح کیا جائے، تو اس صورت میں طلاق واقع نہ ہوگی۔ پوچھتے ہیں ہندوستان میں 1 دسمبر سے ڈیجیٹل کرنسی شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، معلوم ہوا ہے کہ چند شہروں میں وہ لانچ کی گئی ہے،
تو مسلمانوں کے لیے اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اب تک اس طرح کی کرنسی کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں، اس لیے اس میں بالکل پیسہ نہ لگایا جائے جب تک کہ پوری وضاحت نہ ہو جائے۔ پوچھ رہے ہیں شریعت میں ناپ تول کی کمی کی کیا تعریف ہے؟ مثلاً میں تور کی دال 120 روپے کلو بیچتا ہوں، تو اگر آدھا کلو 60 روپے کے بجائے 62 کی بیچوں تو کیا یہ میرے لیے درست ہوگا؟ اور پاؤ بھر 33 روپے کی بیچوں؟ اسی طرح اگر 10 روپے کی دال کوئی آدمی پوچھے تو اس کے 1 کلو کے حساب سے تو 83 گرام بیٹھتے ہیں، لیکن میں 83 گرام کے بجائے 70 گرام ڈالوں 10 روپے کی، تو کیا یہ ناپ تول میں کمی کہلائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر معاملہ وزن کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آدھا کلو چاہیے، پاؤ بھر چاہیے یا 1 کلو چاہیے، تو آپ کو پورا وزن کرنا پڑے گا۔ البتہ وزن پورا کرنے کے باوجود آپ قیمت میں فرق کر سکتے ہیں۔ اسے پہلے سے بتائیں کہ 1 کلو 120 روپے کی ہے، آدھا کلو 62 کی ہے، پاؤ بھر 33 کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ نہ بتائیں اور آدھا کلو کے پیسے آپ جو ہیں 62 زیادہ لیں گے اس کو بتائے بغیر، تو پھر یہ شبے کی بات ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر معاملہ وزن کے ساتھ نہ ہو بلکہ پیکٹ کے حساب سے ہو کہ آپ نے الگ الگ پیکٹ بنا رکھے ہیں اور ہر پیکٹ کا ایک وزن طے کر رکھا ہے اپنے حساب سے، اور اس کی قیمت مقرر ہے، اور گاہک جو آ رہا ہے وہ قیمت دیکھ کے لے رہا ہے، وزن نہیں دیکھ رہا، تو آپ جو مناسب سمجھے قیمت مقرر کر کے بیچ سکتے ہیں، یہ کوئی کمی بیشی نہیں کہلائے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے 2019 میں سعودی ریال خریدا تھا جو اس وقت ہمیں 18 روپے کے حساب سے ملا تھا۔ اب 2022 میں 1 ریال کی قیمت 22 روپے ہو گئی، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر آج ہم اپنے 2019 کے 18 روپے میں خریدے گئے ریال 22 روپے میں بیچیں تو یہ سود میں داخل تو نہیں ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کوئی سود کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ملک کی کرنسیاں الگ الگ سمجھی جاتی ہیں، اور آپ اس میں کمی بیشی کے ساتھ اگر بیچیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں شرعاً کوئی سود لازم نہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان شخص ہے جو ایک غیر مسلم کے ساتھ مل کر یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کو بینک سے قرضے دلواتا ہے اور اس کے کاغذات تیار کرواتا ہے، اور پھر جس کو قرضہ دلوا رہا ہے اس سے ایک مقررہ فیس لیتے ہیں، مثلاً 1000 روپے، تو اس 1000 روپے میں سے 500 تو غیر مسلم رکھ لیتا ہے، 500 یہ مسلمان رکھ لیتا ہے، تو ان کا اس طرح سے آمدنی حاصل کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ وہ اپنی محنت کی اجرت لے رہے ہیں، اس اعتبار سے یہ آمدنی بالکل حرام تو نہیں کہلائے گی، لیکن چونکہ تعاون بھی کر رہے ہیں ایک سودی قرض کے معاملے میں، وہ ان کے لیے راستہ دکھلا رہے ہیں، اس لیے کراہت ہے اس میں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ کام جلد از جلد چھوڑ کر کے اور بالکل حلال کام کریں تو بہتر ہے۔ پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میرے دادا کے 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں۔ میرے دادا اور میرے والد اور میرے بڑے ابو یہ نوکری کرتے تھے۔ ایک زمین خریدی گئی اور اس خریداری میں دادا کی تنخواہ خرچ ہوئی، اور میرے ابو اور بڑے ابو کی تنخواہ سے گھر کا نظام چلتا رہا، بہنوں کی شادیاں بھی ہوئیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دادا کی تنخواہ سے جو زمین خریدی گئی ہے وہ ان کے سب وارثین میں حسب حصص شریعہ تقسیم ہوگی یا نہیں؟
حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر میرے ابو اور میرے بڑے ابو کی نوکری نہ ہوتی تو یہ زمین خریدی نہیں جا سکتی تھی۔ جواباً عرض ہے کہ آپ نے خود سوال میں لکھا ہے کہ دادا کی تنخواہ سے یہ زمین خریدی گئی ہے، اس لیے یہ دادا کی ملکیت ہوئی، اور آپ کے والد نے اور بڑے ابو نے جو بھی خرچ کیا یہ دراصل تبرع ہے، احسان ہے جو بھائی بہنوں پر یا والد پر خرچ کیا گیا، اس کا دنیا میں کوئی صلہ معاوضے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ دادا کی زمین حسب حصت شریعہ ان کے سبھی شرعی وارثین کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔